بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدلدلہ کے امراء میں سے ایک ترکی نوجوان تھا۔ اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سوراخ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ ترکی لڑکا روزانہ بہت دیر تک اس سوراخ سے دیکھتا ہے۔ اس نے میرا آرام حرام کر دیا ہے۔ یہاں گھر پر کوئی نہیں ہوتا۔ دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں اس سے باتیں کیا کرتی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تو اس کے نام ایک خط لکھ جس کا مضمون یہ ہو کہ روزانہ کھڑا ہونا بیکار بات ہے۔ جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو جائے اور لوگ سو کر غافل ہو جائے تو تم گھر میں آ جانا۔ میں دروازے کے پیچھے ہوں گی۔ چنانچہ اس کے شوہر نے دروازے کے پیچھے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی لڑکا آیا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اس عورت کے شوہر نے اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی بھر دی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک دن ازدلدلہ نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں۔ اس پر ازدلدلہ غور و فکر کرتے رہے، یہاں تک کہ اس تحقیق کی انہوں نے یہ صورت نکالی کہ ایک شخص کو اس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جو اس مکان کے قریب والے مسجد کا مؤذن تھا۔ اس نے مؤذن کو بظاہر بہت سخت پکڑا اور ازدلدلہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ پھر ازدلدلہ نے آہستہ سے اسے کہا کہ یہ 100 دینار لے لو اور جو کچھ ہم تم کو حکم دے اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے دے کر مسجد میں بیٹھ جانا۔ پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے تیری گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی مجھے اطلاع دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ تو اس مؤذن نے ایسا کیا۔ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں تحقیق کے لیے آیا تو یہ وہی شخص تھا جس نے ترکی کو مارا تھا۔ اس نے مؤذن سے کہا میرا دل تیری طرف لگا ہوا تھا اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے ازدلدلہ کی تم سے کیا عرض تھی؟ مؤذن نے کہا الحمدللہ خیریت ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے ازدلدلہ کے پاس جا کر پورا حال بتایا۔ ازدلدلہ نے اس شخص کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وہ حاضر ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے، بیان کرو۔ اس نے کہا میں آپ سے بالکل سچ بات کہتا ہوں۔ میری بیوی بہت پردہ دار اور پاک دامن ہے۔ یہ شخص گاٹ لگائے ہوئے اس کو دیکھتا تھا اور پریشان کرتا تھا، اور میری بیوی بدنامی کی خوف سے اس شخص کے کھڑے رہنے سے پریشان ہو گئی تو میں نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور پوری تفصیل بیان کر دی۔ ازدلدلہ نے کہا جاؤ سپرد خدا، نہ کسی نے کچھ سنا اور نہ کسی نے تم سے پوچھا۔ بے شک برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔